سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم آیت نمبر 1 سے 23 تک کے لیں گے، پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد تفسیر و تشریح کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ و تولی، عبسہ تو شروع ہوا، اور عبسہ کے معنی یہ بھی ہے کہ ماتھے پر شکن ڈالے، و تولا یعنی اور، منہ موڑا یعنی منہ پھیر لیا، ان جاءہ کہ آئے ان کے پاس، العامہ یعنی اندھا، ایک نابینا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور کیا چیز بتائے تجھ کو شاید کہ وہ سدھر جائے، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی شاید کہ وہ پاک ہو جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت پکڑے تو فائدہ دے اس کو نصیحت، اما لیکن من استغنیٰ جو بے پرواہ کرتا ہے، جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت تو آپ لہو اس کی طرف تصدیٰ فکر کرتے ہیں، وما علیک اور نہیں آپ پر اللہ یزکا کہ نہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، واما اور لیکن من جو جاءک آتا ہے آپ کے پاس، یسعی دوڑتا ہوا، وہو یخشی اور وہ ڈرتا بھی ہے، فانت تو آپ انہ اس سے تلہا بے رخی برتتے ہیں، کلا انہا ہرگز نہیں بے شک وہ تذکرہ ایک نصیحت ہے، فمن تو جو کوئی شاء ذکر چاہے نصیحت حاصل کرے، فی صحف
صحیفوں میں، مکرمہ مکرم، مرفوعتن بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، بِأَیدی ہاتھوں میں، سفرتن لکھنے والوں کے، کرامم بررہ معزز نیک، قتل الانسان مارے گئے انسان پر، ما کیسا، اکفرا سخت منکر ہے، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، من نطفتن ایک نطفے سے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، فقدرہ پھر تقدیر مقرر کی اس کی، ثم السبیل پھر راستہ، یسرہ اس نے آسان کیا اس کو، ثم اماتہ فاقبرہ پھر موت دی اس کو، پھر قبر دی اس کو، ثم اذا پھر جب، شاء چاہے، انشرہ اٹھا کھڑا کرے اس کو، کلا لما ہرگز نہیں، یقدی نہیں ادا کی، ما امرہ جو اس نے حکم دیا اس کو۔ اب با محاورہ ترجمہ کریں گے، یعنی اس نے ماتھے پر شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، اس کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی، لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا ہے تو آپ اس کی فکر میں ہیں، حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، اور لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ دوڑتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفے تو ایک نصیحت ہے، چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے، وہ قابل احترام صحیفوں میں محفوظ ہے جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز اور نیکوکار ہیں۔ ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے، اور اس اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، ایک حقیر نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس نے اندازہ لگایا، پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ آیت نمبر 1 سے 123 آیت تک دونوں ترجمے ہوئے۔ اب تفسیر و تشریح کریں گے۔ سورہ عبسہ کا انٹروڈکشن، اس سورت کا پہلا لفظ عبسہ سے شروع ہوتا ہے اور اسی کا علامتی نام ہے، اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے کیونکہ آپ نے اپنے ایک نابینا صحابی سے ذرا بے رخی کر کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف توجہ دی۔ تو اس صورت میں انسان کو اپنی تخلیق اور کھانے پینے کی چیزوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور سورہ عبسہ مکی ہے، اس میں جو ہے 43 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 133 کلمات ہے اور 553 حرف ہے۔ سورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس سورت کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی یہ ایک واقعہ ہے عبداللہ بن مکتوم کا، ایک صحابی تھے، ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی اور اسلام لانے والے پہلے صحابیوں میں سے تھے، تو نابینا تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جو ٹاپ کلاس لیڈرز کو جو ہے سو ان کے ساتھ بیٹھ کر اسلام سمجھا رہے تھے۔ لیڈرز کے نام عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف لیٹر آن اسلام کے شدید جو ہے سو وہ دشمن ثابت ہوئے، اور یہ سورت جب نازل ہوئی تھی ابھی اسلام کے کٹر دشمن ثابت نہیں ہوئے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی اور اسلام کی بات پیش کر رہے تھے، بیچ میں جو ہے سو عبداللہ بن مکتوم سوال کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہلکا سا بل پڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے سو کچھ ناگواری محسوس کی اور اگنور کیے۔ تب یہ جو ہے سو آیت نازل ہوئی۔ جو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ صورت اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی عزت سے پیش آتے تھے۔ اب ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس لیے ماتھے پر شکن ڈالے اور بے توجہی بڑھتی کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ نابینا زیادہ نرمی اور عزت کا مستحق تھا، پھر اگر اس کے دین کے احکام پوچھنے سے آپ کی گفتگو میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے تو اس میں اس نابینا کا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں نابینا کا کیا قصور ہے؟ اگر اسے کیا پتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جو یہ سمجھا کہ یہ نابینا تو مسلمان ہیں، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ اب یہ نابینا تو مسلمان ہیں، کسی بھی وقت جو سو مسئلہ جو ہے سو پوچھ لے گا۔ مجھے تو کافروں کو مسلمان بنانے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ بات ایک حد تک جو ہے سو درست ہے، لیکن یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ آپ کے لیے اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری تھا کہ وہ کافر تو آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے پر تیار نہیں ہیں، جبکہ یہ نابینا آدمی ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے۔ تو وہ کافر تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چاہت تھی کہ کافر کسی طرح ایمان لے کر آئے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ جو نابینا آپ کے پاس آیا ہے اس میں ہدایت کی تڑپ ہے، ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ ہے۔ یہ کافر تو ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں اور ان کو جو ہے سو وہ تیار ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائے۔ پھر اصل تو کیا ہے، دیکھیے، خوفناک بیماری میں مبتلا شخص کا علاج پہلے ہونا چاہیے، یہ تو ہے، لیکن اگر وہ دوا لینے پر تیار ہی نہ ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے مریض ہے ان کو جو ہے سو ان کے جو ہے سو اگنور نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان پر توجہ فرمائیں جو ہدایت کے طلبگار ہیں تو وہ آپ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے نیک عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان پر توجہ دو، یعنی آپ ان پر توجہ دو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے اور جو نیک عمل کرنا چاہتے، ان پہ زیادہ توجہ دو، جس سے ان کا اخلاق اور کردار سنور جائے، ان کے باطن کی اصلاح اور دل کا جو میل ہے وہ دور ہو جائے، تو آپ کی نصیحت سننے سے انہیں فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے۔ اب پھر اسی آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے سو کسی کے ایمان نہ لانے کے آپ ذمہ دار نہیں، یہ جو ہے سو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں جو لوگ اپنے غرور اور شیخی کی وجہ سے، یعنی ہٹ درمی کی وجہ سے حق کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کا تکبر انہیں اجازت نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو تسلیم کرے، ایکسیپٹ کرے، اور اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں کہ یہ جو مغرور ہے
اور یہ جو تکبر، یہ جو سردار ہے، یہ جو لوگ جو ہے سو وہ لوگ جو ہے سو آپ کی دعوت سے کیوں درست نہیں ہوئے؟ وہ لوگ کیوں ہدایت نہیں حاصل کرتے؟ کیونکہ آپ کا کام تو صرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے، جو آپ نے احسن انداز میں کر دیا ہے۔ اب آپ کو اس قسم کے کفار کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب کسی کے ایمان نہ لانے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ پھر اور اگلی آیتوں میں یہ ہے شوق علم اور خشیت الہی، یعنی جس کو علم کا شوق ہے اور اللہ سے جو ڈرتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ نے بے رخی برتی، در حقیقت آپ کے پاس اس بات کا طلبگار تھا، وہ یعنی اس کو اتنی طلب تھی، اس لیے وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، آپ اس کو جو سو رہنمائی کریں، تو اس وجہ سے وہ آپ کے پاس آیا تھا، اس کو واعظ و نصیحت سے نوازے، یہ سوچ کر وہ جو ہے سو دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ تو اور وہ کون تھا؟ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی قدر کرو، قدر کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، اور بلکہ ان سے جو ہے سو غفلت اور بے رخی مت برتو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے تو انہی سے امید کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ یعنی جب ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں یا پھر کسی کی اصلاح کرتے ہیں، تو جو اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ان کی اصلاح کرے، جو اصلاح نہیں کرنا چاہتا اور جو نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کے پیچھے پڑ کے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں پر ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو علم کا طلبگار ہے ان کو جو ہے سو ان سے غفلت مت برتو، اور ان کو جو ہے سو ان کی طرف توجہ دو۔ جو علم حاصل نہیں کرنا چاہتا ان کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ جو علم حاصل کرنا چاہتا، جو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو انہی سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کی باتیں ان کے لیے فائدہ ہوں گی، یعنی ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور وہ ان پر عمل بھی کریں گے اور اسلام کے کام بھی آئیں گے۔ جیسے کہ یہی نابینا بزرگ جو تھے ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی تھے، ذرہ پہنے اور جھنڈا ہاتھ میں لیے قادسیہ کی جنگ میں شریک تھے، پھر آخر اسی مارکے میں شہید بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، صحیح لوگوں تک ہم صحیح ان کی اصلاح کر سکے، ان تک علم پہنچا سکے۔ تبلیغ اور دین میں سب برابر ہیں، دین میں سب برابر ہے، تبلیغ دین میں سب برابر ہے، یعنی جب دین کی ہم جب تبلیغ کرتے ہیں تو سب برابر ہیں۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، جو ہوا سو ہوا، آئندہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ہے، یعنی ہر کسی کے لیے ہے، اس میں کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ دعوت و تبلیغ میں امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، سب کو ایک سا حیثیت دی جائے۔ یعنی جب دین کا ہم کام کرتے ہیں تو کوئی بہت ہی امیر ترین شخص ہے تو اس کے پیچھے پڑ کے اس کو دین کی دعوت دے، اور جو غریب ہے تو ان سے منہ موڑ لے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تبلیغ کرتے وقت دعوت تبلیغ میں امیر یا غریب، چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں ہے، سب کی حیثیت برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی حکمت کے تحت ہدایت سے نواز دے گا، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا۔ ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اور عام و خاص سب کے لیے برابر، ایسا نہیں کہ
ان کو زیادہ ان کو کم، اس طرح سے نہیں. جو امیر ہے تو ان کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جو غریب ہے ان کو نہیں دے رہے، اس طرح سے نہیں. جو علم کے حریص ہیں ان کو پوری توجہ ان کو دیں. جو علم کے حریص ہیں اور اللہ سے جو ڈرتے ہیں تو ان کو پوری توجہ دیں. پھر آگے جو ہے سو قرآن مجید بعض سے نصیحت ہے. تو جو متکبر مالدار جو لوگ ہیں اگر قرآن کو نہ پڑھیں اور اس نصیحت پر کان نہ دھرے تو اپنا ہی برا کریں گے. تو قرآن مجید تو سراسر ہدایت کی کتاب ہے. جو چاہے اسے پڑھ کر اس کے احکام جان کر اور ان پر عمل کر کے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے. جو بھی قرآن پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اس میں جو ہے سو اس کا ہی فائدہ ہے. اور جو اس سے اعراض برتیں گے، بے رخی برتیں گے، جیسے قریش کے سرداروں نے کیا تھا، تو اس کے پیچھے پڑنے اور اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کرنے اور ان کے پیچھے جو ہے سو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ان مغرور لوگوں کے نام ماننے سے قرآن کی عزت کم ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ وہ مغرور لوگ جو ہے ان کے نام ماننے سے کیا قرآن کی عزت کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. قرآن تو وہ ہے جس کی آیتیں 7 آسمانوں کے اوپر لوح محفوظ میں نہایت ہی معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، جنہیں پاک فرشتوں کے سوا کوئی چھوتا ہی نہیں. اور زمین کے لوگ بھی اس کو جو ہے سو پاکی کی حالت میں ہی لیتے ہیں اور بہت ہی عزت کے ساتھ اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. آگے کی آیتوں میں خادم قرآن کی بلند شان. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے فرشتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی عزت والے اور نہایت ہی نیک ہیں. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا سب سے بہتر عمل ہے اور انسان کے نیک ہونے کی دلیل ہے. جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سیکھے اور سب لوگوں کو سکھائے. اب آگے اگلے آیتوں میں کافروں کے لیے بد دعا کا ذکر ہے. جو متکبر لوگ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور بغیر کسی دلیل کے قیامت کا انکار کر رہے تھے، ان کافروں کے لیے بد دعا کی گئی ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ سخت سے سخت بد دعا ہے جو کسی کے لیے کی جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے آخری سزا یہی ہے کہ کسی کو ختم کر دیا جائے. اب ان آیتوں میں انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، خود کو پہچان. انسان اتنا غرور کرتا ہے، اتنا متکبر ہے اور ناشکرا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو تکبر، یعنی وہ کس وجہ سے تکبر کرتا ہے. اپنے آپ کو دیکھو، خود کو پہچانو. ایک حقیر خطرے سے پیدا کیا گیا ہے. پیدا کرنے کے دوران میں اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر فرما دیا کہ اتنی مدت نطفے میں رہے گا، پھر جمع ہوا خون رہے گا، پھر لوتھڑا، پھر جاندار، پھر خوبصورت انسان بنے گا. پھر اس کی ہر چیز اندازے کے ساتھ بنائی، کوئی چیز بھی بے تکی اور بے ڈھنگی نہیں. دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جسم دیا، ناک، آنکھ، ہر چیز بالکل پرفیکٹ بنایا. اور ماں ہی کے پیٹ میں وہ سب کچھ فرشتے کو بھیج کر لکھوا دیا جو اس نے زندگی بھر کرنا تھا. پھر اس کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا. پھر
بھلائی اور برائی کے راستے اس کے لیے کلیئر کر دیے، پھر اسے موت دی اور قبر میں دفنانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احترام برقرار رہے، ورنہ درندے اور پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کھاتے تھے۔ اگر دفن نہیں کیا جاتا اس کو تو اس کا حکم نہیں ہوتا، اگر لاشیں ویسی پڑی ہوئی ہوتی تو وہ لاشوں کو نوچ نوچ کر پرندے چرند سب کھا جاتے، جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سو انسان کو ایک عزت کے ساتھ قبر میں دفنانے کا حکم دیا۔ جس اللہ نے پہلی بار انسان کو پیدا فرمایا، پھر اسے موت دی، پھر اسی طرح وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالے گا، کیونکہ جس طرح وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر تھا اللہ تعالیٰ، تو اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے وہ، یعنی اس کو قدرت ہے دوبارہ پیدا کرنے کی۔ پھر اگلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے سو انسان کے ناشکرا ہونے کی بات کرتے ہیں۔ انسان ناشکرا ہے، کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال و جان پر اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان نے ابھی تک وہ فرائض ہی پوری طرح ادا نہیں کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس سے حکم دیا تھا۔ حق کی ادائیگی تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہم اس کا پورا حق ادا نہیں کرتے، بہت اس کا جو بھی حق ہے، یعنی انسان کافر یہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت ہے کہ انسان ابھی تک وہ فرض ہی پورا نہیں ادا کر سکا، یعنی وہ فرائض ہی پوری طرح ادا نہیں کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دیے اس کا حق پوری طرح ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، وہ بہت دور کی بات ہے۔ حضرت مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لا یقضی احد ما امر بہ، کوئی بھی شخص وہ کام پوری طرح نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، یعنی کمی رہ جاتی ہے۔ دیکھو ہم پوری طرح سے کیا ہم اللہ تعالیٰ جس طرح سے حکم دیا کیا ہم پورے پابند ہیں اس کے؟ نہیں ہیں، ہم کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کر دیے تو یہ ایسا سوچنا اس کا غلط ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو معاف فرمائیں ہماری کمی کوتاہیوں کو۔ تو اب جو ہے سو یہ آیت مبارکہ کی جو حکمت ہے اور اس کے جو تقاضے ہے وہ یہ ہے کہ عزت دار وہ نہیں جو لوگوں کے یہاں معزز ہو، بلکہ حقیقی معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں کو جو ہے سو زبردستی دین میں داخل کرنا نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے۔ پھر انسان کی پیدائش اور زندگی ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، بالآخر اسے موت آئے گی اور دوبارہ وہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ پھر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے سو لوح محفوظ میں ہے۔ پھر ہمیں قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنا چاہیے، اسے اٹھاتے رکھتے اور تلاوت کرتے وقت غرض ہر موقع پر اس کا جو ہے سو بے حد ادب کرنا چاہیے۔ قرآن کے آداب میں سے ہے کہ اس کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہ کیا جائے، یعنی قرآن مجید میں جو بات ہے تو اس کا قرآن کے جو آداب میں سے ہے کہ یعنی قرآن میں جو بات ہے کسی بات کو اس سے آگے نہیں کرنا ہے۔ کوئی شخص جل جائے یا غرق ہو جائے یا اسے درندے کھا جائے تو اس کے اجزاء جہاں بھی ہے وہ جگہ اس کے لیے خبر ہے، یعنی اکثر یہ سوچتے ہیں کہ صرف قبر میں دفن ہوئے تو وہ خبر ہے، نہیں، جہاں پر بھی وہ درندے کھا جائے جو بھی ہے تو وہ جگہ اس کے لیے خبر ہے۔ اگر کسی کو دفن نہ کیا جا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے خبر نہیں ملی۔
اللہ تعالیٰ نے وحی پہنچانے والے فرشتوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ معزز اور نیکوکار ہے، لہٰذا وحی کی تعلیمات قبول کرنے والے مسلمانوں کو بھی اخلاق و کردار میں ان صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ پھر یہ یہاں سے آیت نمبر 1 سے 123 تک کے جو ہم نے پڑھی تو اس میں جو سو اپنا جائزہ بھی لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت